الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج. الحمد لله عدد ما دخل الأرض وخرج. والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتنة الرجل فی اہلی، کسی بھی انسان کہ اہل و عیال میں فتنہ ہو، ومالی، اور اس کے مال میں فتنہ ہو، ونفسی، اور اس کی جان کا فتنہ ہو، وولدی، اس کی اولاد کا فتنہ ہو، وجاری، اور اس کے پڑوسی کا فتنہ ہو، یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ، یہ فتنے کو دور کرنے کے لیے اسے روزہ رکھنا چاہیے، والصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، والصدقۃ، صدقہ ان فتنوں کو دور کرے گا، والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر انسان کو اس کے اہلیہ، اس کے اہل و عیال کے بارے میں فتنے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کی دو شکلیں ہیں، ایک تو انسان شادی شدہ ہے اور اس کے اہل و عیال دین کے پابند نہیں، تو یہ بھی فتنہ ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تب بھی وہ فتنے میں ہے۔ فتنة الرجل فی اہلی ومالی، مال کے بھی دو فتنے ہیں، اگر مال ہو اور حرام کا ہو تو یہ بھی فتنہ ہے، اور اگر مال ہے نہیں تو فقیری کا فتنہ ہے۔ ونفسی، انسان کے اپنے نفس میں فتنہ ہے کہ اللہ نے طاقت تو دی، صلاحیت تو دی ہے، لیکن وہ صلاحیت دین پر استعمال نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہی ہے، اور یہ شخص سمجھدار ہونے کے باوجود معصیت الہی میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، بہت بڑے فتنے میں ہے۔ وولدہ وجاری، اولاد نہ ہو تو بے اولادی کا فتنہ، لوگوں کے طانے، اور اگر اولاد ہو اور نیک نہ ہو تو یہ اس سے بڑا فتنہ۔ یکفرها الصیام، ان پانچوں فتنوں سے بچنے کے لیے، وجاری، اور پڑوسیوں کا فتنہ، ایک شخص کا گھر ہے اور پڑوسی کوئی ہے نہیں، خوف کا فتنہ ہے،
حالات ہی ایسے ہیں. اور اگر پڑوسی ہیں جو اللہ کی یاد کی بجائے اللہ کی کلام کی تلاوت کی بجائے 24 گھنٹے وہ شیطان کی آواز کو پسند کرنے والے ہیں، موسیقی سننے والے ہیں، تو ایسا انسان جس کا پڑوسی نیک نہیں وہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے. ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے 5 کام کرنے پڑیں گے، اور 5 ہی فتنے ہیں. یکفرها الصیام، ان فتنوں کو ختم کرے گا تو روزہ، الصلاۃ نماز، والصدقہ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، والامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنا، والنہی عن المنکر اور برائی سے روکنا اور برائی سے منع کرنا. اس حدیث کی روشنی میں آج ہم جو گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ 4 نکات پر مشتمل ہے. پہلا نقطہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے. دوسرا نقطہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اگر اختیار کیا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے. تیسرا نقطہ مرد و زن کا دعوت و تربیت کا دائرہ کار کیا ہے. اور چوتھا نقطہ اور آخری نقطہ کہ ہمیں تعلیم، تربیت اور دعوت میں کن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے.